وفرادا، اللہ کی طلب میں جت جاؤ، اکیلے اکیلے یا دو دو. ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، پھر غور کرو تمہیں سمجھ آئے گی بات کہ تمہارے ساتھی کو، سنگی کو کوئی پاگل پن نہیں. ان هو الا نذیر لکم، وہ تو صرف اور صرف تمہیں ڈرانے والا ہے. بین یدی عذاب شدید، سامنے ایک سخت عذاب سے. قل ما سألتکم من اجر، کہہ دیجئے میں اس پہ تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا. فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہیں مبارک. إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میری مزدوری تو میرے اللہ کے ذمے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ ہر چیز کے اوپر موجود. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ علام الغیوب، کہہ دیجئے تحقیق میرا رب حق و باطل پہ پھینکتا ہے. علام الغیوب، وہی ہے غیب جاننے والا. قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہہ دیجئے حق آ گیا، اب باطل نئے سرے سے نہیں آگا اور نہ ہی لوٹ کے آئے گا. قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي، اگر میں بھول جاؤں تو میرا بھول جانا میرے اپنے ذمے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پاتا ہوں تو اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرے رب میری طرف کرتا رہتا ہے. انہو سمیع قریب، تحقیق وہی سننے اور نزدیک. ان کے لیے دور کی جگہ سے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، حالانکہ وہ اس سے پہلے کفر کر چکے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بن دیکھے دور سے ہی پرے پرے کر رہے تھے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، ان کی خواہشوں اور ان کے درمیان حکم حائل کر دیا جائے گا. کما فعل باشیاء من قبل، جیسے ان جیسے لوگوں کے لیے ان سے پہلے یہ حکم دے دیا گیا. انہم کانوا فی شک مریب، تحقیق یہ بہت بڑے شک میں ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قیامت آئے گی، آنی ہے.
عالم الغیب رب قیامت کو برپا کرے گا. وہ عالم الغیب ہے، اس لیے انصاف سب کو دینا اس کے ذمے، رزق سب کو دینا اس کے ذمے، اور رحم کرنا اس کی صفت، معاف کرنا اس کی عادت. عالم الغیب ایسے ہی ہوتے ہیں. کوئی بچ نہیں سکے گا اس کے سامنے پیش ہونے سے، کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی داؤ نہیں لگا سکے گا، کوئی چکر نہیں سکے گا. وہ دن فیصلے کا، اور وہ دن رب کی طاقت کے اظہار کا، اور وہ دن بدلوں کا دن ہوگا. ہر کسی کو اپنے اپنے عمل کے بدلے ملنے ہیں. اچھے عمل والوں کو اچھے بدلے، اور برے عمل والوں کو برے بدلے. بات یہاں تک پہنچنی ہے اور ضرور پہنچنی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ بات ہے جو ایمان کے دعوے دار تو ماننے کا فائدہ یہاں ہوگا. اگر کوئی قیامت کو مانتا
تو فٹافٹ توبہ کرے. بھول سے مبرہ تو ہے ہی کوئی نہیں. ایسا تو کوئی ہے, کہیں کہیں ہے. سبحان اللہ. اسی لیے مرشد کہتے ہیں خیر القرون قرنی. دنیا میں جتنے زمانے گزرے اور جتنے آئیں گے ان سب سے بہتر خیر والا زمانہ میرا زمانہ ہے. کیونکہ اس زمانے میں ایک تو وہ نمونہ موجود ہے جس کی زندگی میں اس 100% سے بھی زیادہ رب کے دربار میں حاضری کا یقین ہے, اور وہ اس یقین کی وجہ سے جو رب کی رحمت اسے مزید حاصل ہے, اسی وجہ سے وہ معصوم نہیں بلکہ معصوموں کا امام ہے. وہ موجود ہے. تو یہ رب کی نافرمانی نہ ہونا یہ خیر کا سبب ہے. رب کی نافرمانی انسانی زندگی میں نہ ہونا یہ زندگی کی علامت ہے. رب کی نافرمانی موت ہے اور رب کی فرما برداری زندگی ہے. اصل میں یہ فارمولہ ہے زندگی اور موت کا. جی, ایک موت ہوتی ہے اس روح کے نکل جانے سے جو جسم میں ہے. جسم کی زندگی ہے روح کی موجودگی سے. روح الگ ہو جائے تو جسم کی موت. جو زندگی مانوی زندگی ہے, مانوی حقیقی زندگی, یہ تو ظاہری زندگی ہے, ایک حقیقی زندگی ہے. اس حقیقی زندگی کے ہوتے ہوئے یہ جسم والی زندگی بھی زندگی کہلاتی ہے. اگر وہ حقیقی زندگی نہ ہو تو پھر یہ جسم کی زندگی بھی رب کے کاغذوں میں زندگی نہیں کہلاتی. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کافروں کو مردے کہتے ہیں. سبحان اللہ. کئی جگہ یہ آیا ہے. جو لوگ قرآن مجید نہیں سنتے, قرآن سے دور رہتے ہیں, وہ رب کے کاغذوں میں زندے نہیں مردے. سبحان اللہ. جو لوگ موت سے ڈرتے ہوئے رب کی رضا کے لیے زندگی کی بازی لگانے سے گریز کرتے ہیں وہ مردہ ہے, اور جو بازی لگا کے جان دے دیتے ہیں وہ زندہ ہے. یہ ہے رب کا قانون. سبحان اللہ. حقیقی زندگی ہو تو پھر یہ جسم والی زندگی زندگی شمار ہوتی ہے, وہ نہ ہو تو پھر یہ جسم والی زندگی بھی زندگی شمار نہیں ہوتی. وہ حقیقی زندگی وہ ہے رب کی دل و جان سے سچی فرما برداری اور رب کی نافرمانیوں سے 100% بچ بچ کے رہنا. یہ ہے حقیقی زندگی. اس سے زندگی بنتی ہے. یہ نہ ہو تو پھر کوئی زندگی نہیں. قرآن مجید میں صاف اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب میں اللہ اور میرا پیغمبر تمہیں کچھ کہیں تو اسے مانو گے تو لما یحییکم, یہ میری اور پیغمبر کی ماننا تمہاری زندگی ہوگی. یہ حقیقی زندگی. سبحان اللہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان ہوتا ہوں. مجھ سے بچ نہیں سکتے ہو. جس سے بچا نہ جا سکے
اس کے ساتھ معاملے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤ. لہذا اگر جینا چاہتے ہو، میں تمہارے دل کے پاس ہوں، زندگی چاہتے ہو تو ایک ہی طریق ہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ. کہ میرے سامنے جھک جانا، میرے حکم ماننا، یہی زندگی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے نہ ماننا، میری باتیں نہ ماننا، میری نافرمانی، یہ موت. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف ایک جگہ وحی آئی اللہ کی جناب سے. موسیٰ جانتے ہیں آپ میری مخلوق میں سب سے پہلا مردہ کون ہے؟ اللہ کریم آپ ہی جانتے ہیں، مجھے کیا پتا ہے. میں تو وہی جانتا ہوں جو آپ بتاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ. اچھا تو پھر سنو، میری مخلوق میں سب سے پہلا مردہ ابلیس، سب سے پہلا مرنے والا مردہ وہ ابلیس. کلیم اللہ عرض کرتے ہیں اللہ اسے تو قیامت تک زندگی دی ہوئی ہے آپ نے، وہ کیسے پہلے مردہ؟ الہ یوم یبعثون مانگا تھا اس نے. آپ نے فرمایا تھا انک من المنذرین الہ یوم الوقت وقت معلوم. باریکیاں اور تکنیکی بحث ہیں تو علماء کہتے ہیں، لیکن سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ کہیں آخر میں جا کے اس کی موت ہوگی. جب جھنجٹ ختم ہو جائے گا، جن کو گمراہ کرنا ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر اس کو بھی قصہ ختم ہو جائے گا. وہ تو مجھے اور تجھے گمراہ کرنے کے لیے اسے زندگی دی گئی ہے. جی توجہ کیجئے گا، ایک بڑا خوبصورت فکرہ آنے والا ہے، نازل ہو رہا ہے. اسے زندگی دی گئی ہے قیامت تک مجھے اور تجھے گمراہ کرنے کے لیے، اور مجھے زندگی دی گئی ہے اس کی سازشوں سے بچ کے رب کی فرما برداری کے لیے. یہ دو زندگیاں. اس کے لیے جب مجھے گمراہ کرنے کا چانس کوئی نہ رہ جائے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی، اور میری زندگی میں اگر رب کی فرما برداری کوئی نہ رہ جائے گی تو زندگی ختم ہو جائے گی. جی میری زندگی سراسر رب کی فرما برداری. سبحان اللہ، اس کے بغیر کچھ نہیں. لیکن یہ فرما برداری اور نافرمانی اس سب کا تعلق دار العمل سے ہے، دنیا سے ہے. قیامت کے دن جب ماننے والے مانیں گے تو ماننے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. ان نہ ماننے والوں کا جو سب سے بڑا جرم اس وقت میں ذکر ہو رہا ہے وہ یہ کہ خود تو مانتے نہیں، لیکن جو تھوڑے سے ماننے والے ہوتے ہیں انہیں پاگل دیوانہ سمجھتے رہتے ہیں، انہیں پاگل کہتے رہتے ہیں. اینو پتہ ہی کوئی نہیں دنیا دا، ہے اے بیچارہ انجے وقت ہی پاس کرتا ہے، اینو کی پتہ دنیا کی ہے. جی بہتے گیت گاتے ہیں پاگل ہے چھڈو ایڈو، جو جی برادری تگڑی ہوئے مارن نہ ہوئے تو جب مارن نہ ہوئے تو مکاؤ اینو قصہ ختم کرو، انہیں کی دعائی پائی ہے، اے رنگ ہی جو پانگا پاندہ ہے ساڑھے. سبحان اللہ. یہ وہ رد عمل ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. ماننے والوں کو برادری سخت ہو تو پاگل کہہ دینا. جی برادری ان کی کمزور ہو، طاقت ظاہری کمزور ہو تو انہیں قتل کرنے پہ تل جانا. جی بڑی رعایت دی تو اسے بستی سے نکال دیا. اللہ 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 اللہ. جی یہ وہ رد عمل ہے جو رب کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. قیامت کے دن نہ ماننے والے جب مانیں گے تو ان کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی جو دو وجہ اس سبق میں ذکر کی جا رہی ہیں، ایک ہے انا لہم التناوش من مکان بعید، اور ایک ہے کہ یہ پاگل پاگل کہتے تھے میرے محبوب کو. جو میرے محبوب کو پاگل کہیں
انہیں آج میں ان کا آج کا ماننا میں مان لوں؟ نہیں، ماننا تو اس وقت تھا جب اس قیامت کے ماننے کے ساتھ میرے محبوب کی غلامی جڑی ہوتی، تو وہ آج زمانہ گیا، لہذا آج ان کے ماننے کا ماننا نہیں مانا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ آج کا سبق۔ دو باتیں، ایک یہ کہ یہ ماننے والوں کو پاگل کہتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نہیں مانتے، کوئی شرم، کوئی کوئی ڈر، جڑا کو مندہ اور عزت اور احترام۔ ایک روش تو یہ ہے، اس روش سے ایک معافی ملتی رہتی ہے، ڈھیل ملتی رہتی ہے، اللہ پڑھتے نہیں۔ میں سمجھنا ہمارے معاشرے میں، اس امت میں یہ خیر موجود ہے کہ ہے ایسے بھی بندے جو سچے ایمان والوں کو پاگل دیوانہ کہتے ہیں، لیکن ابھی ہماری اکثریت ایسی نہیں ہے۔ ابھی ہماری اکثریت اچھے ایمان والوں کی عزت کرتی ہے، دل سے احترام کیا جاتا ہے۔ ابھی دیانت داری کی دل سے قدر موجود ہے۔ یہ اس امت کے بقا کے اسباب ہیں۔ جو میرے مرشد نے دعائیں مانگی تھی، یا اللہ میری امت تے کوئی ایسا دشمن نہ چاڑی جڑا سب نو مکا دے، وہ آسمان سے ایسا عذاب نازل نہ کرنا جس سے سب ختم ہو جائیں۔ یہ جو آسمانوں سے عذاب آتے، دشمن آتے تھے، وہ ساری وجوہ ختم ہو جاتی تھی جن سے ڈھیل ملتی ہے۔ میرے پیغمبر کی دعائیں سنی گئی تو باقی وہ چیزیں امت میں رکھ دی گئی جن سے ڈھیل کا سما موجود ہے۔ اس ڈھیل کے سما میں سے ایک سما یہ ہے کہ ابھی ہماری 50-60% مخلوق بستیوں کے دلوں میں اچھے نیک لوگوں کا احترام موجود ہے، دل سے عقیدت موجود ہے، بلکہ بہروپیے اس احترام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھیس بنا لیا نیک لوگوں کا اور لوٹنا شروع کر دیا۔ خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری۔ یہ درویشی کا روپ دار کے بھی لوگ لوٹنے لگتے ہیں جی، اس لیے کہ درویشی ایک چلتا سکہ ہے ابھی جی، ابھی درویشوں کا احترام دل میں موجود ہے۔ یہ احترام جب تک سچے لوگوں کا دلوں میں موجود رہے، اور ایک اس سے بھی ضروری بات کہ بگڑے سے بگڑا معاشرہ بھی سنانے والے، سچے سنانے والے کی بات سنتا رہے تو رب کی جناب سے انہیں ڈھیل ملتی رہتی۔ اس امت میں سچی بات سنانے والے آخر تک کوئی نہ کوئی موجود رہیں گے۔ جب وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، لا یزال من امتی طائفۃ، میری امت میں سے ایک طائفہ ہمیشہ ایسا رہے گا، سبحان اللہ، جو سچی بات کہتے رہیں گے، لا یضرہم من خذلہم، جو کوئی ان سے الگ ہو جائے گا انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ مطلب الگ ہونے والے ہوتے رہیں گے، وہ تھوڑے سے تھوڑے سے تھوڑے سے تھوڑے تو وہ ہوتے رہیں گے، لیکن ختم نہیں ہوں گے جب تک امت میں یہ سنانے والے موجود ہیں۔ اس وقت تک امت کی بقا کا سما موجود ہے۔ لاکھ امریکہ بھی مل کے اس وقت تک محمد کے غلاموں کو مٹا نہیں سکتے جب تک یہاں قرآن کی آواز بلند ہوتی رہی جی۔ اگر یہ آواز بند ہوئی تو سب سے بڑے مجرم مولوی ہوں گے، اور یہ آواز اگر بلند رہے تو سب سے بڑے انعام کے مستحق بھی مولوی ہوں گے جی۔ اللہ 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 اللہ، وہ مولوی جو سچ کی آواز سناتے رہتے ہیں، گالیاں سنتے رہتے ہیں، لوگ بعض کہنے والے انہیں پاگل کہتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، لیکن وہ سنائے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت ایک سچے سنانے والے کی ہونی چاہیے۔ دو باتیں آج کے سبق میں موجود ہیں۔ ایک سچے سنانے والے کی دو صفتیں جو بنیادی ہیں وہ موجود ہیں،
امتوں کے بقا کی 2 صفتیں اور ایک سچے سنانے والے کی 2 صفتیں، وہ بھی آج کے سبق میں موجود ہیں۔ نمبر 1، اس میں میں نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی شکل میں میں مت آئے۔ اپنے آپ کو بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، بڑا نیک، باقی سب نولودے پٹھے، نو، یہ بہت بڑی خرابی ہے جو عام طور پہ سچ کہنے والوں کو لے ڈوبتی ہے، انہیں بہت دور کر دیتی ہے رب سے۔ اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھنا تو بڑی بلا سمجھنا، یہ خواہش پالنا کہ میری عزت کی جائے، مجھے لوگ کندھوں پہ اٹھائیں اور میرے نعرے مارے، مجھے لیڈر مانا جائے۔ عاجزی، میں کی نفی، یہ اس کی زندگی میں غالب ہونی چاہیے۔ میرے مرشد سے بڑا اس کائنات میں کون ہے؟ کوئی ہے بڑا؟ مخلوق میں، جن و انسان میں، فرشتوں اور دیگر مخلوقات میں، سب میرے مرشد کے قدموں کے نیچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت نفسی اور عاجزی اتنی زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ میں سنایا کرتا ہوں اکثر، ایک مائی آتی ہے کوئی مسئلہ لے کر خدمت میں، بات کرنا چاہتی ہے بوڑھی عورت، ایک کر نہیں سکتی پیغمبر کے روگ کی وجہ سے۔ روگ بڑا تھا آپ کا، اللہ نے بہت بڑا روگ آپ کی شخصیت میں رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اسی دل کردہ سی رج رج تکیے پر اکھا ٹھکائیاں نہیں جگ جا سکتی، مرشد دے چہرے اکھا پوئی نیوی ہو جاتی سی، بہت روگ تھا۔ آپ جو اپنی 6 صفتیں باقی نبیوں سے الگ بیان کرتے ہیں، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وفی روایت مسیرۃ شہرین، میرے اوپر اللہ نے اتنا رعب طاری کیا ہے میرے وجود میں دشمن پہ کہ دشمن میرے ساتھ لڑائی کے لیے چلتا ہے تیار ہو کے، ابھی وہ 2 مہینے کے فاصلے پہ ہوتا ہے مجھ سے تو وہاں ڈرنے لگ جاتا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہرین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بہت روب تھا، مائی ڈرنے لگی، کانپنے لگی، بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا ڈرنی کی ہے میرے کو، میں کی شاہ وہاں، میں کوئی شاہ نہیں۔ وہ ڈرنے لگی ہے، اور وہ میرے کو کہنا ڈری، اور میری تو ماں وہ بیچاری چمڑا پھیسڑ دی سی کھان جو کار شاہ کوئی نہیں سی ہوتی، تو میں چمڑے چوس چوس کے وڈا ہویا، میرے کو کی ڈرنی ہے، میں کوئی شاہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں کہیں ذرا سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جس میں کوئی کبریائی یا بڑائی کا تذکرہ ہے میرے لیے، تو فوراً آپ روکنے لگتے ہیں، نا 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 یہ بات مت کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو۔ ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو وہاں بچیاں، عرب کی تہذیب تھی، خوشی کے موقع پہ بچیاں دف بچاتی تھیں اور گیت گاتی تھیں۔ یہ جو موسیقی اور گانا ہے یہ نہیں تھا، یہ غلط لوگوں کا قصہ تھا۔ جہاں کچھ جائز ہوتا تھا وہ اتنے تو بچیاں بیٹھ کے دف بجایا اور کوئی گیت ویت گایا، یہ ٹھیک ہے، یہ آج بھی خوشی کے موقع پہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ بچیاں اگر بیٹھ کر دف بجاتی ہیں شادی کے موقع پہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی اس میں۔ ایک بات اگر یاد رہے تو اصول کے طور پہ بڑی کام آتی ہے، صدقہ شریعت میں، میرے مصطفیٰ کے طریق میں، مالی عبادت یہ خفیہ کرنے کی چیز ہے، لیکن شادی
خفیہ نہیں اعلان سے کرنے کی چیز ہے. شادی خفیہ کرنے والے بے ایمان ہوتے ہیں اور کھلم کھلا شادی کرنے والے ٹھیک ٹھاک شادی کرتے ہیں. جن کے اندر خرابی کوئی ہوتی ہے وہ خفیہ شادیاں کرتے ہیں. شادی کھلم کھلا اور صدقہ اور مالی قربانیاں عبادتیں وہ خفیہ. یہ دو چیزیں بالکل مقابل ہیں ہماری شریعت کی سوچ میں اور شریعت کے طریق میں. شریعت اسلامی میں شادی کے موقع پہ دف بجانا, لوگوں کو کٹھیاں کر کے کھانا کھوانا, یہ اعلان ہونا چاہیے. جی صحابی شادی کرتے ہیں, غریب آدمی ہے, پاس ہے کوئی نہیں, مرشد کو لاؤندے نے تو کپڑے ہیں تو رنگ لگ گیا. یہ علامت تھی وہاں شادی والے کے کپڑوں پہ کو رنگ لگ جاتا تھا. سالیاں والیاں کو لڑکیاں وڑکیاں کو لگا دیتی ہوں گی یا گھر والے لگا دیتے ہوں گے. زعفران کا رنگ لگ جایا کرتا تھا شادی نئی والے کے کپڑے پہ. تو آپ نے رنگ دیکھا فرمایا شادی کر لیا. جی یا رسول اللہ منو تو صحیح کو نہیں چپ کر کے کر لیا. بس یا رسول اللہ لب گئی سی, انتظام ہو گیا, میں کر لیا. میں کی تمہوں کی تکلیف دینی سی. آپ نے فرمایا تکلیف کر کے صوفیہ دانا لا کو ولیمہ شلیمہ کر کو کھوا منو کھوا کو لوگوں نے کھوا. جی اولم ولیمہ کر. یا رسول اللہ ولیمہ کتھوں کرا, میرے کو شاہی کوئی نہیں. اور کچھ بھی نہ کر, ایک بکری تے کو سجڑا نو تے کھوا پتہ تے لگے تیری شادی. اولم ولو بشاتن, چل بکری کو سڑے اینا ہی کر سڑ لمبا چوڑا نہ کر. اس فکر سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمے میں جتنا خرچ کیا جائے, جتنے بہتے بندے اکٹھے کیتے جان, اتنا ہی ولیمہ چنگا ہے. کوئی ایسی کوئی بات نہیں. ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ مرشد فرمایا کرتے تھے ولیمہ وہ نہیں چنگا جنہیں مسکین نو دھکے مار دیتے جان, جنہیں فقیر نو دھکے مار دیتے جان. رولا ضرور پاؤ, بندے جننے مرضی ولیمے سے اکٹھے کرو, شادی میں جتنا اعلان ہو اتنا اچھا ہے. شادی خفیہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن بڑے بڑے ڈھڈا میں سارے اکٹھے کر لے, غریب بندے ڈڑے لگ دیتے جائے. جس دعوت میں غریب آدمی کو دھتکار دیا جائے وہ دعوت میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. جی سبحان اللہ. وہ ایک دوسرا پہلو ہے. اللہ اللہ, بچیاں دف بجا رہی ہیں, بات کہیں اور چلی جا رہی ہے, گیت گا رہی ہیں, چند چڑھیا ہے, روشنی آئی ہے, تقدیراں پیاں بدل دیا وغیرہ وغیرہ کچھ جس طرح کو عادت ہوندی ہے گیت گانے شاعراں دی. اندھیرے وچ چلنا پیا پیندا ہے وغیرہ وغیرہ, ہو گیا لگی ہیں سن. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. گاتے گاتے کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غدی, ہمارے اندر ایک ایسا نبی آ گیا ہے جو کل کی بات جانتا ہے. اب بظاہر تو یہ شان کی بات تھی, عزت کی بات تھی, شو کی بات تھی. کل کی بات جاننا تو بڑی بات ہوتی ہے. کل کی بات جاننے کے کئی معنی بھی ہو سکتے ہیں. مولویاں جو تھچڑتے انہوں بھی جائز کر کڈن گے. جی کل کی بات جانتا ہے. کل کی بات جاننا, صحیح اندازہ لگانا کل کی بات کا مختلف حالات دیکھ کر, یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لوگ اندازے لاتے ہیں اور صحیح بات کر دیتے ہیں. ایک بندے کی عادت ہے غصہ, کہنے والا کہتا ہے اے کسے نو پھنڈے ہی پھنڈے, اے کسے کو مار کھائے کھائے. تو یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے, کوئی غلط نہیں ہو سکتی. حالات سے, لوگوں کے مزاج سے, عادتوں سے. جیسے استاد کہہ دیتے اپنے شاگرد کے متعلق اے نہیں پاس ہو سکتا ہے, فیل ہو گئی ہوئے, وہ فیل ہو جانا. یہ جائز طریق ہے اور جائز سلسلہ ہے کل کی بات جاننے کا. لیکن ایسے حالات اور اندازوں کے بغیر اس طرح غیب کی بات جاننا اور کل کی بات جاننا کہ کوئی حالات, کوئی ماحول, کوئی اندازہ, وہ نہیں ہے. بس انجے ہی ماما بڑے ہیں, ماما بزرگ بڑے ہیں, وڈی شاہ بڑے ہیں. نو, چونکہ مرشد کی بڑائی کے تذکرے ہو رہے تھے تو لہذا جو ہی اس دف اور گیت گاتی گاتی بچیوں کی
آواز مرشد کے کانوں میں آئی وفینا نبی یعلم ما فی غدی. ایک شادی کے موقع پہ بھی ایک بچیوں کا تذکرہ ملتا ہے اور وہاں بھی ملتا ہے. یوں ہی بچیوں نے یہ کہا, مرشد نے کہا چپ ٹھہر جاؤ, کیا کہہ رہی ہو؟ باقی سب کہتی رہو, یہ فکر آپ نہ کہنا فینا نبی یعلم ما فی غدی, کل دی گل جان والا کلا اللہ. سبحان اللہ. کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے تھے کہ غلط کہی جا رہی ہے میری تعریف میں, وہاں آپ فوراً تردید کر دیتے تھے, بالکل اسے قبول نہیں کیا کرتے تھے. ایک کہنے والا کہتا ہے جی اللہ کے رسول نے چاہا تو کل میں جی کراں گا یا کل نہ ہوئے گا, کوئی بات کردہ ایسی, تو مرشد فوراً کہتے ہیں ماشاء اللہ ضرور کہو, ماشاء رسول مت کہو. جو ہوتا ہے اس کے چاہنے سے ہوتا ہے, میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی آپ ایسی بڑائی کی خواہش نہیں, میں کی خواہش نہیں جی. مولوی نے دو گلہ کی دیا, لوگ کہا کہ علامہ صاحب زندہ باد, میرا نفس پھٹ پھٹ کے وہ جان لگ گیا, کدھر خوش ہونے لگا, بڑا ملو علامہ پہ آ دینے بندے جی. کسی نے پج کے میری جوتیاں چکیاں, میرا نفس پھٹ پھٹ کے جانا پیا, جے کوئی نہ چکے تو میری بےزتی پی ہوندی, تو چک لیا, تو چک لیا, تو چک لیا. غلط. جنہ اونچا ہوگا جائے اونا انہوں بظاہر نیویا ہونا چاہیے. اپنے جوتے خود اٹھانے کی کوشش کیجئے, اللہ آپ کو عزتیں دے گا. یہ امید مت کیجیے اور کسی کو مت کہیے تو میرے جوتیاں چک کے لے آؤ. آپ کو شوق نال محبت نال کوئی چکتا ہے تو چکے, ٹھیک ہے, اپنا سامان خود اٹھائیے. یہ انانیت مت پالیے, انہوں میری شاید چوک, انہوں میری شاید چوک, انہوں میری شاید چوک, جان بوجھ کے بڑے آئی پہ بنانی. یہ کوئی اچھی عادت نہیں. صاحب علم اور صاحب عبادت لوگوں کی یہ بات نہیں, ان میں نفسانیت اور انانیت کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جڑے لوگ اللہ والے نے, رب کے سچے جھکن والے نے, جڑے رب نو سچے منن والے نے, جڑے قیامت نو سچے منن والے نے, ان میں انانیت کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے. شاہ جی آج تقریر کمال کر دیتی جائے, وہ تو نفس پھڑتا جاتا, ایسی پھر انجی تو نہیں نا, آخر کوئی ہے تو نہیں نا, پھوڑا پھوڑا ماریا. نو, جب کوئی ایسا فکرہ کہ تو فوراً کیجئے اسی کی کرنی نے تقریر آئے, سب میرے اللہ دیا رحمت, فٹ عاجزی کیجئے, فوراً نفی کیجئے اپنے آپ کی جی. کبھی نفس کو میں کی طرف مت جانے دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ جی. میں کی نفی یہ ایک سچے ماننے والے کے اندر موجود ہونی چاہیے. دوسری صفت, اس میں دنیا کی ضرورت سے زیادہ خواہش نہیں ہونی چاہیے. ضرورت سے زیادہ خواہش کا مطلب یہ ہے کہ اس خواہش میں, دنیا کو پانے کی خواہش میں نوبت یہاں تک پہنچے کہ وہ سوچنے لگے چلو اے گل نہ کریے, لوگ ناراض ہوندے نے, یہ نہیں کرتے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. نو نو, دو چیزیں ایک سچے مومن میں بہرحال ہونی چاہیے. ایک کسر نفسی, بڑا بننے کی کوشش مت کرے, اور دوسرا دنیا کی حد سے بڑی ہوئی بھوک سے بچ بچ کر رہے اور پرہیز کرتا رہے. یہ دو صفتیں ہونی چاہیے. دو صفتیں سننے والوں میں ہونی چاہیے. سننے سے انکار مت کرے, سننے والے کو آنکھوں سے اور محفل سے مت نکالے, سنانے والے کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کے سبق میں مرشد کی دونوں صفتوں کا تذکرہ ہے. قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي. کائنات دا سردار
نبیاں دا امام رسولاں دا سردار اپنے آپ تے تبصرہ سبحان اللہ قل ان ضللت فانما اضل على نفسی کہہ دیجئے میرا پیغمبر اے لوگو جے میں گمراہ ہوا جے میں کبھی بھول جاواں جے میں رستہ بھٹک جاواں تو دا میرا اپنا قصور ہے سبحان اللہ وہ میری خرابی ہے وہ میرا قصور ہے میرے رب دے متھے نہ لائیو سبحان اللہ آخر ہوں نبیاں کا سردار پہ آ گیا نبیاں کا امام پہ آ گیا رسولوں کا سردار پہ گیا قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی ہائے جے میں بھول جاواں لوگوں تو میں آپ بھول لوں جے کہ غلط گل کر دیا میرے منہ چ نکل جائے جے فرض کیجئے کسر نفسی ہے ہونا ہی نہیں ہونا تب بھی کہنے والا کہنا بیا سبحان اللہ جڑی شے ہونی ہی نہیں وہ بھی اپنی بڑائی کی نفی کرنے کے لیے ان ضللت فانما اضل علی نفسی ہائے جے میں رستے تو بھٹک جاواں جے میں راہ بھول جاواں تو میرا اپنا قصور ہے سبحان اللہ تو جے میرا رونا عبادت بنے جے میرا ہنسنا عبادت بنے جے میرا بولنا عبادت بنے جے میرا جھکنا عبادت بنے جے میرا لڑنا عبادت بنے جے میری صلح عبادت بنے جے میرا پیار عبادت بنے جے میری لڑائی عبادت بنے یاد رکھنا عبادت بنے بھول جانا عبادت بنے تو میرا کوئی کمال نہیں فبما یوحی الی ربی پھر وہ سارا میرے رب کی وحی کا کرشمہ ہے وحی کا نزول ہوا میرے سینے تے قرآن آیا کل دا لبن والا ساری دنیا نو دسن والا بن گیا جب تک قرآن نہیں سی لبا ازلو میں لبن والا قرآن لبیا ہے تو ہوں میں دسن والا قرآن میرے فرد ہے میں کوئی چیز نہیں ہے رب دی ساری وحی دے کمال دے لوگ سبحان ایک تو یہ چیز دوسری چیز قل ما سألتکم علیہ من اجر آج کے سمجھ قل ما سألتکم علیہ من اجر میں جڑے رولے پانا لا الہ الا اللہ دے میں جڑے صبح شام دعائیاں پانا وا کام چھڑے ہوئے نے ملازمتاں چھڑی ہوئے ہیں جی مزدوریاں چھڑی ہوئے ہیں جی محنتاں چھڑی ہوئے ہیں دنیا دیا ایک کوئی آرے لگا ہوا لوگوں کو لا الہ الا اللہ نفع نقصان دا مالک اللہ اللہ عزت دلتا دین والا کلہ یہ صبح شام میں دعائی پائی ہوئی ہے رزق دین والا کلہ اللہ زندگی دین والا کلہ اللہ اولاد دین والا کلہ اللہ تے موتوں دے حکم دین والا کلہ فتو شکل دیادر دین والا کلہ اجڑی میں دعائی پائی ہوئی ہے کم سارے چھڑے نے نہ کوئی دنیا کا کام کرنا نہ کوئی دھندا کرنا نہ گوان نہ کوئی مزدوری کھانا پینا تو ہے آخر لیکن سب کچھ چھڈن دے باوجود تو ہڈے واتے چھڈے ہوئے تو ہڈے آرے لگے ہوئے تو ہڈے پچھے دیے ہوئے تو ہنو پہ سنانا وا تو ہڈے کو گالا پہ کھانا وا من لو گے کہ فائدہ تو ہڈا لیکن اس سب کے باوجود ما سألتکم علیہ من اجر بھوک لگے تو تواڈے کولوں منگا
کپڑے کی لوڑ ہوے تو تواڈے کولوں منگا، پانی کی لوڑ ہوے تو تواڈے کولوں منگا، جی بیماری سے دی لوڑ ہوے تو تواڈے کولوں منگا، نہ جنا نہ جنا نہ جنا نہ جنا نہ جنا، جدوں بھی مینوں منگنا پیا میں اپنے رب کولوں منگا گا، اور کسے کو ان اجری الا سبحان اللہ سبحان اللہ، ان اجری الا اللہ، میں اپنے بدلے اپنے اللہ کو لینے نے۔ یہ ہے وہ بنیادی صفت جو ایک سچے بندے میں ہونی چاہیے، انہوں کوئی کسی دے بوجھ التحان، کسی دی دولت الخیال، اے بڑی موٹی سامی ہے، یہ معاملہ ذرا سوچ ساچ کے ان نسے نہ ان قابو رکھنا ہے، نو کوئی وڈا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی نسدا ہے کوئی آندا ہے کوئی جاندا ہے، اے سب کچھ دے آرڈر نالے میرے وس دیاں گلاں نہیں، نہ منو سوچنیاں نہیں، میرے وس دی کوئی گل ہے، ماں دکھ میں اللہ دا ماں دکھ میں اللہ دا تے ڈنڈور چی میں اللہ دا، بس ڈنڈور چی ہوئے تو منگا کسی اور کو لوں، میں ڈنڈور چی اپنے اللہ دا تو میں مانگت بھی اپنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے قیامت نو سچے منن والے دی زندگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہن والے کہ نی گل من جا باقی نہ من، سبحان اللہ، اللہ جواب دے دینے انہوں آکھو جی قیامت نو منن والے میرا بندہ آخر انہوں انی اخافو ان سیت ربی عذاب یوم علیم، قرآن دے قربان ہے قیامت دا ڈر، جڑا ایک مولوی نو ایک عالم نو سچائی ہوتے ڈٹ کی جان دی توفیق کا بخشتا ہے، ادھر ادھر ہون دی گنجائش نہیں ہوتی، کہہ دیجئے جنہیں اپنے رب دی نہ مننا، جے میں اپنے رب دی نہ مننا مولوی دی من لوا تو ہڈی من لوا، میں آخر لگوں جی مردے سن دے، سارے مولوی رولا پہنچا سب پاسے کھپے گئی ہے، میں آخر لگا جی موت تو بعد قبر تے جان والے دا پیغمبر درود سن دے، ہائے میں کہہ دیا 2 دن شاید سوکھے تے گزر جان، لیکن انی اخاف ربی عذاب یوم علیم، منو ڈر لگتا ہے قیامت والے دن میں رب کو کنج بچاں گا، یہ قیامت نو سچا بننا، ہر لمحے قیامت دا ڈر رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر لحظے کنٹرول ہوئے، اسی وقت اللہ کہنا نے قیامت میں لے آنی ہے، ایدہ علم رکھو، ایدہ علم لوگانو میرا بندہ بڑھاندا ہے، لوگانو میرا مانگت بڑھاندا ہے، لوگانو میرے کو ڈرن والا بڑھاندا ہے، لوگانو نمازی بڑھاندا ہے، انسانانو دیانتدار بڑھاندا ہے، قیامت والے دن دی میری پیشی دا ڈر، اوے لوگوں میرے بندیانو جبریل تو اونچیاں شاناں دیندا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماننے والے جو عذاب سے بچ جاتے ہیں ان کی صفتیں، تو جڑے بڑھ بڑھ کرتے ہیں اکتیوں کے مننے والے دا مذاق اڑاندے نے، تو دوجا ہے ایڈی ڈھٹائی نال بے حیائی، ایڈی ڈھٹائی نال رب دی نافرمانی کہ جس طرح رب کہندا ہے قیامت آنی آنی ہے، انجے یہ بے ایمان سمجھتے ہیں قیامت نہیں آنی، اسے یقین نال انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عالم الغیب جو بات کرتا ہے وہ عالم الغیب کی بات ہوتی ہے، لیکن بندے کبھی کبھی انج بول دے گا جس طرح عالم الغیب بولنا پہ، یہ نہ ماننے والوں کی ایک علامت ہے، جس طرح مولوی جھوٹے تھے بے ایمان، یار بھی جو پیرانے پیر بنا دی ٹھیکیدار اسی ہوں گے، بچا اسی لائیں گے قیامت والے دن،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیران پیر دے نا دی 11ویں، حسن و حسین دے نا دے کنڈے دیو جی، ضمانت اسی دینے نا جنا نا جنا نا جنا، کون ہے ضمانت دین والا؟ کون ہے ضمانت دین والا؟ یہ ساریاں قذف بالحق عالم الغیب ہون دے دعوے نے۔ جے بندہ عالم الغیب نہیں پاوے جنہ بڑا علم والا ہے جی، قرآن مجید کی آیت جاندیا جاندیا سامنے آ گئی۔ نبیوں کا سردار، رسول اللہ کا سردار، جاہل کڈے زور نال کہندے نے کوئی کیا بے شرم نہیں جی، سبحان اللہ جی۔ زندگی انج بے حیائی دی کہ جس کا قیامت نہ دی شاہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن قیامت نو منن والا، نبیوں کا امام، رسول اللہ کا سردار، شانہ دی کو حد دی کوئی نہیں۔ لیکن قرآن مجید کنی عاجزی نال کہندا ہے اے لوگو منو کی پوچھ دے ہو کل کی ہونا ہے؟ میں قانون ہی دس سکنا، رب دی دتیاں بشارتیں ہی دے سکنا، ڈران والی گلاں ہی سنا سکنا، 100% فلاں دا ہونا فلاں دا ہونا۔ نا جنا نا جنا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ہے قرآن قربان نہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی انما الا نذیر مبین۔ عالم الغیب جو نہیں، علم دی حد ہے، قرآن سینے وچ مارا پہ کھاندے میں لیکن عاجزی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عالم الغیب جو نہ ہوئے تا عاجزی بھی افضی ہے۔ تو ہائیاں باندھے نے ہوئے لوگوں کل کی ہو رہے، فلان ال کی ہونا ہے، فلان ال کی نہیں ہونا، کنے جنت جانا ہے، کنے جہنم جانا ہے۔ جنہ دی منو اطلاع یہ رب دی جناب جو انہیں 10 بندیاں نہ میں 10 سڑیا ہے۔ ابو بکر فی الجنہ ان اتبعو الا ما یوحى الی جی۔ سبحان اللہ، جنہ کو منو پتہ لگتا ہے عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ بندیاں کا میں دسیا ہے، لیکن یہ گل کہ پکی 100% کل کی ہو رہا ہے مادری منو کوئی پتہ نہیں جے، تسی رہ گئے، مجھے بھی نہیں پتا کہ ما یفعل بی میرے نال کل کی ہونا ہے۔ اے ڈر ہے، ڈر ایمان دے نال ڈر، عاجزی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر موت دا لمحہ ہے، بیٹے نو کہتے ہیں سبحان اللہ او میرا بچہ منو جس نے تیار کر لے گا قبر ہی گنوا جائے، منو موندا زمین اتنے پا دیں۔ سبحان اللہ، کیا سچے مومن تھے، منن دیا حداں بکائیاں نے۔ کہنے والا کہہ گیا عمر فی الجنہ، لیکن ڈرنے والا کتنا پہ ڈرتا ہے۔ او میرا بچہ منو موندا زمین اتے پا دے۔ ابا جی کی پہ کہندے ہو، تسی نبی دے ساتھی، نبی نے لڑائیاں لڑیاں، لوگوں نے تواڈے تے اعتبار کیتا، تانوں نبی دی خلافت دیتی، تسی دین دی خدمت کیتی، زندگی ساری گزاری، منو پہ کہندے ہو موندا لمحہ پا دے۔ کیوں جی میرا بچہ منو موندا لمحہ پا دے،
منو پہ کہنا ہے نبی نال زندگی گزاری نال ٹریا میں یہ پہ کہنا منو ٹھیک ہے گزاری ہے زندگی میں نال ٹریا پر منو ڈر لگتا ہے کچھ عرصہ میں وہ بھی تے گزارے ہے نا منو اس کائنات سب تو بڑی نفرت محمد کریم کو سی زندگی دا بہت حصہ میں ایندہ بھی گزارے تلوار لے کے ٹر پیا سا قسمہ چکدا سا کہ جب تک محمد دے خون نال میری تلوار رنگی نہ جائے گی میں انہوں نیام اچ نہیں وارنا ایک عرصہ میری زندگی دا جی محمد کریم کو نفرت دا ہے ایک عرصہ میری زندگی دا محمد کریم نال محبت دا ہے یہ دو عرصے نے میں سمجھنا وا کہ اگر رب او قصور میرے ایس رفاقت دے بدلے معاف کر دے کہ منو منظور ہے برابر کم ہو جائے تو ہمیں ٹھیک ہے بس منو موندہ لٹھا دے مٹی لگ جائے میرے منہ دے ادھر تے کم برابر ہو جائے اور میرے منہ دے مٹی لگ کے رب ترس کھا کے آکھے جاؤ جو سبحان جاؤ انہوں معاف کیتا سبحان اللہ ڈر لینا ہے کہ جنہوں اللہ پہ کہتا قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر جا تیرے اگلے پچھلے سب معاف نے وہ جو قرآن اعلان پہ کہتے ہیں آخ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم اسے کہتے ہیں قیامت کا ڈر اسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر اللہ سب نو اسی طرح مومن سچا بڑھا دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید انا لہم التناوش من مکان بعید پھر گل بھی چاہی رہ گئی ہے اللہ منظور ہویا کہ کل صحیح وہ دی منظوری نہ لیے اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا 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 اللہم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین اللہم اصلح لنا شاننا ربنا انصرنا في امورنا كلها اللهم احسن دنيانا واخرتنا اللهم برحمتك نسألك رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اصلح لنا ديننا اللهم اصلح لنا دنيانا اللهم اصلح لنا آخرتنا اللهم انصرنا في ديننا ودنيانا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا والاخره اجرنا من خزي الدنيا والاخره اجرنا من خزي الدنيا والاخره ربنا انصرنا في امورنا كلها لا تخذلنا لا تخزنا طرفة عين لا تخذلنا لا تخزنا طرفة عين لا تخزنا لا تخذلنا طرفة عين انصرنا في امورنا كلها اللهم الهمنا الرشد في امورنا كلها اللهم ارزقنا التقوى في اعمالنا واقوالنا كلها اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لإقامة الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لإقامة الدين برحمتك اللهم وفقنا برحمتك اللهم يسر لنا أن نبلغ ونعلم كتابك وسنة نبيك بالقول والعمل وبالقلم بالحكمة والموعظة الحسنة مؤثرا في قلوب الناس كما تحب وترضى اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا اللهم بارك لنا فيما أعطيت
وقنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا جی آئے جی مولانا صاحب